گفتگو ہماری جو ہے مباحث الفاظ کے بارے میں تھی، اور مباحث الفاظ میں جو ہے کرن آبحاث ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج آخری بحث ہے اس کی، وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بحث یہ ہے کہ یہ جو الفاظ عبادات اور معاملات ہیں، ان کی جو شارع کی طرف سے وضع ہے وہ علی نحو الحقیقہ ہے یا مجاز ہے؟ یعنی دیکھیں، الفاظ عبادات اور معاملات کیا ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے یہ اصل میں کس کے لیے وضع ہوئے تھے؟ نماز کس کے صلاۃ، لفظ صلاۃ دعا کے لیے تھا۔ صوم کس کے لیے تھا؟ رکنے کے لیے۔ واضح ہوئی بات یہ۔ اس طرح حج قصد کے لیے، زکوٰۃ کس کے لیے تھا؟ تزکیہ کے لیے۔ تو یہ بعد میں نقل ہوئے۔ کس میں نقل ہوئے؟ یہ مختلف افعال میں۔ نماز سے مراد وہ تکبیرہ سے لے کے تسلیم تک، صوم سے مراد وہ جو شارع نے وہ شرائط بیان کی ہیں ان کے تحت مکلف کا کیا کرنا، وہ روزہ رکھنا۔ تو یہ جو الفاظ کو آپ نے چینج کیا ہے، کس سے؟ لغوی معنی سے شرعی معنی میں۔ یہ لغوی سے شرعی میں چینج کرنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ طب اگر کہتے ہیں حقیقت ہے، پھر ان الفاظ کا ان معانی میں استعمال کرنا بغیر کسی قرینہ کے ہوگا۔ اگر کہتے ہیں حقیقت نہیں ہے تو پھر استعمال جب بھی استعمال کریں گے کس کی ضرورت پڑے گی؟ قرینہ خاصہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہیں۔ توجہ کیجیے گا، سب مانتے ہیں کہ یہ نئے معانی میں کیا ہو چکے ہیں؟ الفاظ حقیقت ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حقیقت کب ہوئے ہیں؟ بحث ہماری اس میں نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ حقیقت ہیں، کیوں؟ چونکہ آج ہم بغیر کسی قرینہ خاصہ کے استعمال کرتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو واضح ہے مراد کیا ہے، یعنی ارکان مخصوص ہیں، نہ کہ دعا مانگی ہے۔ بس سوال یہ ہے حقیقت کب ہوئے؟ کیا شارع نے ان کو تبدیل کر دیا تھا؟ یعنی پیغمبر اسلام نے جب نماز کا حکم آیا تو کہا پھر ممبر پہ جا کے، جی آج کے بعد لفظ صلاۃ جو کہ دعا میں استعمال ہوتا تھا، آج کے بعد میں اسے نماز میں حقیقت قرار دے رہا ہوں۔ کیا ایسے کہا یا نہیں؟ بلکہ کیا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے ہو گیا۔ واضح ہوگی بات یہ۔ تو کہتے ہیں پیغمبر نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اگر کہتے تو ہم تک کوئی روایت، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی شے پہنچتی جس میں بتایا جاتا کہ جی یہ الفاظ جو ہیں کلام عرب میں پہلے استعمال ہوتے تھے فلاں فلاں معانی میں، اب ہم ان کو چینج کر دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہم تک پہنچا۔ اس کا مطلب پیغمبر نے چینج نہیں کیا۔ ہاں، آہستہ آہستہ یہ استعمال ہوتے گئے اور چینج ہو گئے بعد میں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ حقیقت شرعیہ ہے ان کی یا متشرعیہ ہے۔ شرعیہ یعنی شارع نے تبدیل کیا، متشرعیہ یعنی شریعت پہ عمل کرنے والوں نے استعمال کر کر کے اسے کیا ہے، حقیقت بنا دیا۔ تعینی ہے یا تعینی؟ تو کہتے ہیں تعینی ہے، تعینی نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ فائدہ کیا ہے اس بحث کا؟ اگر کہتے ہیں حقیقت شرعیہ ہے یا متشرعیہ ہے، فائدہ یہ جیسے ہم نے کہا کہ جب ان کو آپ استعمال کریں گے آج کے دور میں تو بغیر کسی قرینہ خاصہ کے کیا ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ واضح ہے بات یہ۔ تو ثمرہ عملی نہیں ہے ویسے اس بحث کا آج کے دور میں، یعنی اصول میں کوئی قاعدہ، کوئی فقہ کے اعتبار سے کوئی استثناء، چونکہ آج کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ ان الفاظ سے مراد کیا ہیں، یہی ارکان ہیں خاص طور پہ، اور بغیر کسی قرینہ خاصہ کے کیا ہے یا استعمال ہوتے ہیں۔ جتنے الفاظ عبادات اور معاملات ہیں سب اسی طرح ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کیا ہے جب یہ لفظ بولا جائے اور ہم رکتے ہوں کہ جی مادری یہاں حقیقی معنی ہے یا مجازی ہے۔ نہیں، ہم یہی کہتے ہیں یہاں کون سا معنی ہے، شرعی معنی ہے۔ واضح ہوگی بات یہ۔ ہاں، وہ جو اس کا پہلا معنی تھا جس سے نقل ہو کے یہ نئے معنی میں تبدیل ہوا، اس میں جب استعمال ہو تو قرینہ خاصہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب صلاۃ معنی دعا کے اگر استعمال کرنا چاہیں تو قرینہ خاصہ لانا پڑتا ہے۔ اگر صلاۃ کو ارکان مخصوصہ میں استعمال کرتے ہیں کسی قرینہ ضرورت نہیں پڑتی۔
اس وجہ سے کہتے ہیں عملاً اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، علمی فائدہ تھا، اس وجہ سے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے گا لا شک کافی اننا نحن المسلمین، کہاں سے بس صحیح اندنا یعنی آخری جو وہ رہ گئے تھے، کوئی نہ ہونے والی بات ہوئی نا، اسے تو مکمل کر دینا چاہیے تھا۔ جی جی یہ دیکھیے گا اما ان تسنیہ والجمع فی قوت تکرار الواحد، بہرحال یہ جو تسنیہ اور جمع ہے یہ کیا ہے، ایک کے تکرار میں ہے۔ تو جو کیجیے گا ہم نے کہا تھا نا کہ جو مادہ آپ استعمال کریں گے اسی کا تکرار تسنیہ اور جمع میں ہوتا ہے۔ صحیح واضح ہو بات۔ اگر ہم مادہ کون سا استعمال کرتے ہیں ضرب کا، تو ضربا میں اسی کا ہی تکرار ہوگا، ضربو میں بھی اسی کا ہی کیا ہے تکرار ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں تسنیہ اور جمع کیا ہیں، وہ ایک معنی کے تکرار میں ہیں۔ انہما تدلان علی تکرار افراد المعنی المراد من المادہ، مادہ سے جو معنی مراد ہے اس کے تکرار کا یہ فائدہ دیتے ہیں۔ مادہ کون سا لے لیں، نصرہ، تو نصرہ کے تکرار کا فائدہ دیں گے یہ۔ مادہ لے لیں کاروما، تو کاروما کے شاروفا، تو شاروفا کے ساروفا، تو سارو، جو بھی مادہ لیتے جائیں گے اسی کا تکرار ہوگا یہ۔ لا تکرار نفس المعنی المراد منہما، نہ کہ کیا ہے خود معنی کا تکرار ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ حیت میں دو معنی مراد لیں گے۔ واضح ہوگی بات یہ، یعنی حیت کا جو تکرار ہے وہ مادہ کے تابع ہوتا ہے۔ اگر مادہ جو ہے وہ وحدت کا ہے تو کہیں گے وہ حیت بھی وحدت کی لائی جائے گی، اگر مادہ تثنیہ ہے تو حیت تثنیہ لائی جائے گی۔ تو ایک ہی مادے کے ضمن میں کیا ہیں وہ پھر حیت کے ذریعے پہچانتے ہیں کہ یہاں واحد ہے، یہاں تثنیہ ہے، یہاں جمع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کیا کریں آپ تکرار کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں لا تکرار نفس المعنی المراد منہما فلو ارید من استعمال التثنیہ او الجمع، اگر کیا ارادہ کریں تثنیہ یا جمع کے استعمال سے، کیا ارادہ کریں فردان او افراد من تبعیتین، دو افراد کا یا کیا ہے زیادہ افراد کا، من طبیعتین او تباع متعددہ، دو طبیعتوں سے یا کیا ہے زیادہ سے، یعنی ناصرہ اور ضربہ دونوں مراد لیں یا جمع مراد لیں۔ لا یمکن ذالک ابدا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں تثنیہ بولیں اور اس سے مراد کیا ہیں زیادہ مواد مراد لیں، زیادہ مادے مراد لیں ایک سے۔ الا ان یراد من المادہ المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز، الا کیا مراد لیں اس مادہ سے، یہ اسی لفظ کا کیا ہے وہ مسمى ہے، مسمى یعنی اسی لفظ کے ذریعے اس کو نام دیا گیا ہے، کس بنا پہ، مجازی طور پہ۔ فتستعمل المادہ فی معنی واحد وهو معنی مسمى هذا اللفظ، وہ جو مادہ ہے ایک ہی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، وہی کیا ہے اس لفظ کا کیا ہو جائے گا مسمى ہو جائے گا۔ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، استقبال ہے، یہ نام آپ دیتے ہیں اس ضمن میں، مادے کے ضمن میں۔ وَإِنْ كَانَ مَجَازًا نَظِيرُ الْأَعْلَامِ الشَّخْصِيَّةِ غَيْرِ الْقَابِلَةِ لِعَرْضِ التَّعَدُّدِ عَلَى مَفَاهِيمِهَا الْجُزْئِيَّةِ، جیسے علام شخصیہ ہیں، زید ہے، عمر ہے، خالد ہے، یہ سارے جن میں تعدد کیا ہے واقع نہیں ہوتا، اور یہ کیا ہوتے ہیں جزئی ہوتے ہیں۔ الا بتاویل المسمى، فَإِذَا قِيلَ دیکھیں محمدان، جب یہ کہا جائے کیا محمدان، تو یہاں بھی دیکھیں جو تعدد ہے وہ کس میں ہے، مادے میں ہے۔ واضح ہوئی بات، یہ وہ مادے میں تعدد ہے کہ دو شخص ہیں جن کا دونوں کا نام کیا ہے محمد ہے۔ فَمَانَاهُ فَرْدَانٌ مِنَ الْمُسَمَّى بِلَفْظِ محمد فَاسْتُعْمِلَتِ الْمَادَّةُ وَهِيَ لفظ محمد، دیکھیں فی مفہوم المسمى مجازاً، اس مفہوم میں کس بنا پہ استعمال کیا گیا اس کو، نحو المجاز۔ بات واضح ہوگی ہے، یا اس وجہ سے کہیں گے کہ چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے مفرد ہو، تعدد جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہوتا، واضح معنی کے اعتبار سے تعدد ہوتا ہی نہیں، بلکہ تعدد کس اعتبار سے ہے، مادہ کے اعتبار، وہ مادہ ایک ہی ہوگا۔
وہ مادہ اگر آپ نے ضرب استعمال کیا ہے تو ضربا، محمد استعمال کیا ہے تو محمدان، محمدون، جمع اگر لانا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے یہاں پہ، جس وجہ سے میں نے کل روکا تھا کہ جب آپ محمدان کہیں گے مراد دو شخص ہوں گے علیحدہ خارج میں، لیکن دونوں کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ یہ آپ مجازی طور پہ اطلاق کر سکتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ واضح ہوگی بات؟ یہ فرق ہے جب آپ تعدد کریں گے کس میں؟ افعال میں، اور جب تعدد کریں گے اسماء میں۔ اسماء میں مجازی طور پہ اشخاص متعدد ہو جائیں گے، افعال میں نہیں، وہ مادہ ایک ہی رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا ضربا، پھر کہیں گے ضربا۔ جب آپ کہیں گے ضربا تو ایک ہی شخص سے کیا ہے؟ دو دفعہ ضرب صادر ہوئی، نہ کہ دو مختلف اشخاص سے دو ضربیں صادر ہوئی۔ واضح ہوگی بات یہ؟ لیکن یہاں کیا کہیں گے اس ماڈل میں؟ یہاں کہیں گے محمدان، یعنی کیا؟ دو محمد۔ ہاں فائل کے اعتبار سے وہاں ضرب کیا ہے؟ متعدد ہو جائے گی۔ جب آپ کہیں گے ضربا، دو آدمی مارنے والے، ٹھیک ہے، فائل متعدد ہے لیکن دونوں سے جو شے صادر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضرب ہے، بے خلاف محمدان کے۔ محمدان کے کیا ہے یہاں پہ؟ وہ مادہ ایک ہی ہے یہاں پہ بھی، لیکن شخصیت خارج میں کیا ہیں؟ دو ہیں۔ لیکن پھر بھی تثنیہ استعمال کریں یا جمع، مادے میں تعدد نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی رہے گا۔ ٹھیک، لہذا اس وجہ سے صاحب فصول کا یہ کہنا یا صاحب معالم کا کہ جی تثنیہ اور جمع میں کیا ہے؟ آپ معنی کے اعتبار سے تعدد ہو سکتا ہے، جائز نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ تثنیہ اور جمع تعدد میں استعمال نہیں ہوتے۔ لا شک فی ان نحن المسلمین نفهم من بعض الالفاظ المخصوصہ، کہتے ہیں ہم مسلمان بعض الفاظ مخصوصہ سے سمجھتے ہیں، جیسے صلاۃ، صوم و نحوہما، معانی خاصہ شرعیہ، کیا سمجھتے ہیں؟ خاص شرعی معنی سمجھتے ہیں۔ ونجزم بان هذه المعانی حادثہ، جزم کیا ہے ہمارا؟ بعد میں، کہ یہ معنی کیا ہیں؟ جدید ہیں، پہلے ان الفاظ کے معانی ذاتی اور تھے، یہ ایجاد ہوئے ہیں بعد میں۔ واضح ہے، پہلے صلاۃ دعا کے لیے تھی، بعض میں کہا جی یہ نماز ہے اس طرح پڑھنی ہے، تو جدید ہے یہ۔ لم یکن یعرف اہل اللغۃ العربیہ قبل الاسلام، اسلام سے پہلے اہل لغت اس کو نہیں جانتے تھے ان معانی کو۔ وانما نقلت تلک الالفاظ من معانیها اللغویہ الی هذه المعانی الشرعیہ، بعد میں نقل ہوئے معانی لغویہ سے ان معانی، ان کو اس وجہ سے ان کو کیا کہیں گے؟ منقولات شرعیہ کہیں گے ان سب کو۔ جتنے معانی ہیں ان کو کہیں گے یہ کیا ہیں؟ منقولات شرعیہ ہیں۔ جو نہیں سے ہوں گے ان کو متشرع کہیں گے، نہیں منقولات شرعیہ ہیں، آگے کہیں گے یہ شرعی جو ہیں من الشارع ہیں یا ان کی طرف سے۔ ہاں واضح ہوگی بات یہ، اصل تو شارع نے تبدیل کیا نا ان کو، جب شارع نے کہا بھئی نماز جو ہے وہ یہ ارکان ہیں، تو یہ شارع کی طرف سے منقول ہے۔ ھذا لا شک فی، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہلے اور معانی تھے، بعد میں تبدیل ہو کے نئے معانی میں کیا ہیں؟ یہ استعمال ہونے شروع ہو گئے، اس میں اشکال۔ ولیکن الشک وقع عند الباحثین فی ان ھذا النقل وقع فی عصر الشارع المقدس، کیا یہ شارع مقدس کے زمانے میں ہوا؟ واضح ہوگی بات یہ۔ علی نحو الوضع التعیینی او التعینی، تعیینی یا تعینی کی بنا پہ، تعیینی یعنی خود پیغمبر نے تبدیل کیا، تعینی یعنی اس زمانے میں کثرت استعمال۔ فتثبت الحقیقہ الشرعیہ، تو ان الفاظ کے لیے کیا ثابت ہو جائے گی؟ حقیقت شرعیہ۔ او انہ واقع فی عصر بعدہ علی لسان اتباعہ المتشرعیہ، یا کیا ہے؟ عصر شارع میں نہیں تبدیل ہوا، پیغمبر کے زمانے کے بعد یہ بدلے اس معنی میں۔ فلا تثبت الحقیقہ شرعیہ بل الحقیقہ المتشرعیہ، تو شرعیہ ثابت نہیں ہوگی، متشرعیہ۔ والفائدہ من ھذا النزاع، فائدہ کیا ہے؟ تظہر مثل الالفاظ الواردہ فی کلام الشارع مجردہ عن القرینہ، فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت میں بدل چکے ہیں بغیر کسی قرینہ خاصہ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ سواء کانت فی القرآن الکریم ام السنہ، چاہے یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں یا سنت میں۔ فعلی القول الاول یجب حملها علی المعانی الشرعیہ،
اگر کہتے ہیں یہ شارح کے زمانے میں تبدیل ہو چکے تھے تو کہیں گے یہ معانی شرعیہ ہیں. وعلی الثانی تحمل المعانی اللغویہ، دوسرے میں کس پر ان کو حمل کریں گے؟ معانی لغویہ. اس کا کیا مراد ہے قرآن کریم اور سنت میں آئے تو قرآن میں جو لفظ صلاۃ آیا ہے ہاں تو اس کو کس پہ حمل کریں گے؟ نماز پہ. اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہو جاتی ہے بغیر کسی قرینہ خاصہ کے نماز مراد لیں گے، دعا نہیں مراد لیں گے. اس طرح کا صوم آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ آتا ہے. ثمرہ واضح ہو گیا. اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہو جاتی ہے تو یہ معانی شرعی ہے، اگر نہیں ثابت ہوتی تو یہ معانی کیا ہیں؟ لغوی ہیں. اور یتوقف فیہا فلا تحمل علی المعانی الشرعیہ ولا علی اللغویہ، یہ تیسرا معنی. یا توقف کریں گے ان میں، اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہوتی تو توقف کریں گے، احتیاط کریں گے، نہ شرعی پہ حمل کریں گے نہ لغوی پہ حمل کریں گے. اور یتوقف فیہا یعنی فی ھذی المعانی فلا تحمل علی المعانی الشرعیہ ولا علی اللغویہ بناء علی رأی من یذهب الی التوقف، کس بنا پہ؟ جو توقف کا قائل ہے. فیما اذا دار الامر بین المعنی الحقیقی و بین المجاز المشہور، کہ جب کیا ہے شک ہو جائے کہ یہ جو لفظ ہے کیا اس کا معنی حقیقی ہے یا مجاز ہے، جو مجاز کیا ہو چکا ہے؟ مشہور ہو چکا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں جب شک ہو جائے توقف کرتے ہیں، کسی ایک پہ بھی حمل نہیں کرتے اس کو. اذ من المعلوم انه اذا لم تثبت الحقیقت الشرعیہ فهذه المعانی المستحدثہ، اگر حقیقت شرعیہ نہیں ہے ان کے لیے تو یہ معانی مستحدث ہیں، جدید ہیں. تو کیا ہوں گے؟ علی الاقل تکون علی الاقل مجازا مشہور فی زمانے ہی، پیغمبر کے زمانے میں یہ پھر کیا تھے؟ مجاز مشہور تھے. لہذا تین نظریے ہو گئے ان میں. مجاز مشہور یہ اس کے قریب ہے نا حقیقت کے ہے تو نہیں نا تعینی. تین ہو گئے نا کول، تین کول ہو گئے. پہلا کول کیا ہے؟ یہ حقیقت شرعیہ ہے ان کے لیے. دوسرا کول ہے یہ مجاز مشہور ہیں. تیسرا کول ہے یہ معانی لغویہ ہیں. تو بعض نے کہا حقیقت شرعیہ ہے، بعض نے کہا یہ کیا ہے؟ معانی لغویہ ہیں، بعض توقف کے قائل ہوئے جو مجاز مشہور کے تھے. والتحقیق فی المسئلہ ان یقال ان نقل تلک الالفاظ، یہ اب تک مصنف نے محل نزاع ذکر کیا اس کا، یعنی بحث میں کیا ہے ابھی تک داخل نہیں ہوئے. نظریہ دیکھیں. ان یقال ان نقل تلک الالفاظ الی المعانی المستحدثہ اما بالوضع التعیینی اب التعینی. طبعا اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت شرعیہ ثابت کرنا یا تعیینی ثابت ہوگی یا تعینی. اما الاول فہو مقطوع العدم، اگر آپ کہتے ہیں تعیینی ہے تو یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لأنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر، اگر یہ تعیینی ہوتی تواتر کے ذریعے ہم تک نقل ہوتی. پیغمبر سے صحابہ نقل کرتے، صحابہ سے آگے کیا ہے پھر تابعین نقل کرتے، تابعین نقل کرتے، پھر علماء نقل کرتے، یہ ہم تک پہنچتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بالاحاد علی الاقل یا خبر واحد کے ذریعے ہم تک پہنچتا. لعدم الداعی الی الاخفاء، اور مخفی رکھنے کے لیے کوئی داعی بھی نہیں ہے، کوئی سبب بھی نہیں ہے کہ جی ایسی عقیدے کی مہم باس ہے کہ جسے مخفی رکھا جائے، اگر ظاہر کریں گے تو فساد پھیلے گا، لہذا کوئی حرج نہیں. ایسی بھی کوئی شے نہیں ہے اس میں. بل الدوائی متضافر علی نقلہ ہی، بلکہ اسباب کیا تھے؟ وہ متضافر یعنی بہت زیادہ تھے اس وقت کہ ان کو کیا کیا جاتا. وہ مسواک تک تو نقل ہوئی کہ کیسے کرنی ہے یہ تک تو بیان کر دیا گیا کہ شلوار کہاں پہننی ہے. تو اگر یہ بھی اہم ہوتا تو نقل ہوتا، اگر ذکر ہوتا تو اس کا مطلب ہے ذکر نہیں ہے. متضافرہ متعدد مانہ لم ينقل ذالک ابدا، یہ کیا کوئی ایک روایت بھی نہیں جس میں بیان کیا گیا ہو کہ جی پیغمبر نے کہا آج کے بعد یہ الفاظ جو ہیں صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ ان کو ہم اب ارکان مخصوصہ میں علی نحو الحقیقہ استعمال کریں گے. کچھ نہیں ہے ایسا. لہذا تعینی نہیں ہے. آ جائیں تعینی ہے. اما الثانی فہو مما لا ریب فیہ بنسبت الی زمان امامنا امیر المومنین علیہ السلام. امام علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کیا ہو چکے تھے؟ حقیقت ہو چکے تھے کثرت استعمال کی وجہ سے.
لأن اللفظ اذا استعمل فی معنی خاص فی لسان جمع کثیرا زمانا معتد به، جب ایک لفظ خاص معنی خاص میں استعمال ہوتا ہے ایک جماعت کے زمانے میں جو کہ معتد به جماعت ہے، یعنی جماعت بھی ایک چند لوگ نہیں ہیں، ایک معتد کثیر یعنی متعدد جماعت ہے، لا سیما اذا کان المعنی جدیدا یسبہ حقیقہ فیہ بکثرت الاستعمال، وہ اس میں کیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے کیا ہو چکا، وہ حقیقت ہو جائیں گے. تو واضح ہے پیغمبر کے زمانے سے لے کے امیر المومنین کے زمانے تک روز یہ 5 دفعہ استعمال ہوتا تھا لفظ، واضح ہوگی بات یہ. اور اگر 50,000 بندہ بھی استعمال کرتا ہے مدینے میں رہنے والا، تو تب کثرت استعمال کی وجہ سے کیا ہے یہ حقیقت ہے. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةً فِي سَنِينَ مُتَمَادِيَةٍ، کیسے ممکن ہے یہ حقیقت نہ ہو جبکہ مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے یہ استعمال ہوتا تھا تمام قاطبتاً یعنی تمام مسلمانوں کے نزدیک فی سنین متمادیہ، یعنی تمادی کھینچنے کو کہتے ہیں لغت میں، مادی سے ہے یعنی بہت زیادہ لمبے سالوں میں، یعنی اتنے سالوں میں پیغمبر کے زمانے سے لے کے امیر المومنین کے زمانے تک اتنے سال جو ہیں. فلا بد اذن من حمل تلك الالفاظ على المعانی المستحدثہ، لہذا ضروری ہے کہ ان الفاظ کو کس پہ حمل کیا جائے، جدید معانی پہ. فی ما دیکھیں کب، اذا تجردت عن القرائن فی روایات الائمہ، لہذا ائمہ کے روایات میں جب بھی لفظ صلاۃ آئے گا مراد کیا لیں گے، افعال مخصوصہ. جب بھی زکوٰۃ آئے گا تو زکوٰۃ کو جو معنی مشہور ہے وہ لیں گے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں ائمہ کی روایات میں ان الفاظ کو ان کے اصلی معانی پہ حمل کرنا تو کرینہ پھر کرینہ، اگر روایت میں کوئی کرینہ ہے جس سے مراد دعا ہے تو پھر کہیں گے، ویلا کس پہ حمل کریں گے، مجازی معنی. ہاں واضح ہوگی بات. یہ الفاظ سے نہیں کھیلیں گے جیسے یہ خطبہ لوگ کھیلتے ہیں. بعض کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا نماز قائم کرو تو قائم کر دی ہم نے، امام حسین کر گئے قائم. کہتے نہیں ہے یہ جو ماتم کرتے ہیں ایو نماز قائم کرو. کہتے ہیں یہاں بھی کہتے ہیں، کربلا میں نے دیکھا ہے عاشورہ پہ نا، ہاں یہ پیچھے سنگتیں آتی ہیں نا جو یہ ماتم کرنے، وہ پھر جب لگاتے ہیں کہتے ہیں ایو نماز اقامت آکھو. وہ جب نوحے کے لیے اٹھاتے ہیں نا اسے کہتے ہیں اقامت، یہ اقامت کو. تو یہ جو یہاں پہ یہ سنگتیں ماتم لاتے ہیں یہ لوگوں کو خراب کرنے لگتے ہیں. یہ باقاعدہ ان کے پیچھے لوگ ہیں، وہ فری میں وہاں سے ابھی بھی میرے فیملی سے آئے ہوئے تھے لوگ، اس میں فری کوئی پیسہ نہیں. اور پھر وہ ساتھ یہ ذاکر وکر ہوتے ہیں اور ساتھ پھر وہ یہاں ہاں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نماز نموز نہیں ہے، نماز امام حسین نے پڑھ دی اور یہ مسجد دشمن ہے، اس نے علی کو قتل کیا ہے لہٰذا مسجد میں نہیں جانا. جمعہ امام زمانہ پڑھائیں گے، حرام ہے پڑھنا. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہاں پہ، یہ غاصب ہیں اور ان سے ہم نے غاصب ہیں، غصب پیٹ پیٹ کے چھڑوانے ہیں. لہذا میں نے خود دیکھا ایک ماتمی تھا، وہ حرم والوں نے زنجیر مارنا چاہتا تھا، کہتا میں نے زری پہ جانا ہے مارنے کے لیے. وہ نے کہا وہاں زری پہ لوگ وضو کر کے آئے ہوئے نماز پڑھنی کسی نے کچھ، یہ پاکستان تھوڑا ہے بنا جس نجس جہاں مرضی. انہوں نے کہا وہاں نہیں، جگہ ہم نے جو بنائی ہے وہاں. اب وہ بین الحرمین آیا تو میں کھڑا ہوا تھا تو وہ نا وہاں گالیاں نکال رہا تھا، مولا انہوں نے غصب کیا ہوا ہے آپ کے حرم کو، یہ مجھے وہاں پرسا نہیں دینے دے رہے، ان پہ لعنت. دیکھو پاگل یہ اچھا کیا کہ آپ نے منع نہیں کیا، وہ آپ بھی نہیں وہ لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، انٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ عاشورہ والے دن کرے مارتے ہیں وہ. ہاں انہوں نے وہ انٹر بجلی کے لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا ہاں یہ پاکستانی بے وقوفی کرتے ہیں نا، ہم نے زری پہ جانا ہے وہاں زنجیر مولا کو مارنے. تو وہ پھر لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ذرا کو کرتا ہے نا مارتے ہیں پھر بگاتے ہیں وہاں سے، چلو وہاں باہر جا کے مارو جو مارنا. عربی نہیں کرتے، عربی میں انہوں نے رستہ دیا وہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک طرف سے باب قبلہ سے داخل ہو کے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں آرام سے. وہاں کھڑے ہو کے وہ جو کچھ کرنا ہے کرتے ہیں، آگے تجاوز کرنے کی کوشش تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جی ہم اندر داخل ہو کے مولا کو نکال لیں گے. ایسا نہیں.
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روایات میں الفاظ وارد ہوئے ہیں واضح ان کو انہی پہ عمل کرو جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، واضح ذاتی نہیں ہے پاکستان میں ایک واقعہ ہوا ہے نا، ادھر ایک پیر تھا، اس کے ماننے والے مثلا 2 قبیلے تھے، تو پیر فوت ہو گیا، دفنا گئے ہیں، تو ایک قبیلے والے رات کو ہی پیر کو چلا کے لے گئے، پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ ہاں پاکستان میں تو یہ عام ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جو یہ اصل میں ثمرہ ہے اس کا، یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ حقیقت شرعیہ ہیں یعنی الفاظ، یہ ثمرہ ہے اس کا۔ ثمرہ کیا ہے؟ کوئی آئمہ کی روایات میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کو ان معانی پہ حمل کریں گے، لہذا کوئی صلاۃ کا اپنا معنی نہیں لینا۔ ہمیں یہ انہوں نے سمجھایا کہ اگر کوئی نماز پہلے جو استعمال صلاۃ کا لفظ ہوتا تھا اب نہیں، اب وہ نہیں کریں گے، اب اگر اس میں کرنا ہے تو قرینہ خاصہ۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ غَيْرَ بَعِيد، یہ بعید نہیں ہے۔ نام یہ کہہ رہے ہیں کون حقیقہ فیہا فی خصوص زمان النبی غیر معلوم، ہاں یہ کہیں ہم کہ یہ پیغمبر کے زمانے میں حقیقت ہو چکے تھے، یہ معلوم نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ بَعِيد، اگرچہ بعید نہیں ہے کہ ہو چکا ہو اس وقت، کیونکہ پیغمبر کے سامنے بھی تو کتنے عرصہ یہ کیا ہے استعمال ہوتے رہے۔ بل من المظنون ذالک، بلکہ یہ کہیں زن ہو سکتا ہے، یقین نہیں۔ ولیکن الظن فی ھذا الباب لا یغنی من الحق شیئا، اس باب میں زن کیا ہے؟ وہ ہاں زن کے ذریعے احکام شرعیہ ثابت نہیں ہوتے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا غیر انہ لا اثر لہذا الجہل، کہتے ہیں لیکن اس جہل کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نظرا الی ان السنہ النبویہ غیر مبتلا بها الا ما نقل لنا من طریق اہل البیت علیہم۔ فرق ہے نا ہمارے اور عامہ میں، ان کے ہاں سنت کا دائرہ بہت تنگ ہے، بس جو پیغمبر فرماتے ہیں وہی سنت ہے۔ ہمارے ہاں سنت کا دائرہ کیا ہے؟ وسیع، آئمہ کے اقوال سارے کیا ہیں؟ یہ سنت۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کوئی اس کا ثمرہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں سنت کا دائرہ وسیع ہے، جو آئمہ فرماتے ہیں وہ سنت ہے۔ اس وجہ سے چونکہ امیر المومنین کے زمانے میں یہ حقیقت ہو چکا تھا، اس وجہ سے ہم کہیں گے روایات میں جتنی بھی احادیث وارد ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ صحیح کہتے ہیں، ہاں وہ اپنے اماموں کی سنت مانے لگتے ہیں۔ مانو کہنا من طریق اہل البیت علی لسانہم، کہاں گئے نظرا الی ان السنہ نبویہ غیر مبتلا بها، جو سنت نبوی ہے وہ کہ فقط اسی سے احکام شرعیہ ثابت نہیں ہوتی ہے، غیر مبتلا بها کا معنی الا ما نقل لنا من طریق اہل البیت، الا وہ ہم قبول کرتے ہیں جو اہل بیت سے ہم تک کیا ہیں۔ ابو ہریرہ کی حدیثیں نہیں ہم قبول کرتے نا، عمر، ابو بکر، ابو ہریرہ، یہ جو فاسق فاجر لوگ تھے ہم نہیں ان کی حدیثیں قبول کرتے۔ ہمارے ہاں حدیث وہی قبول ہوتی ہے جس کا سلسلہ سند عادل لوگوں کے ذریعے تام ہو، اور جو بھی امامت کو قبول نہیں کرتا ہمارے ہاں عادل نہیں ہے، ہم اس کو عادل نہیں مان، اس وجہ سے نماز نہیں ہوتی امی کے پیچھے۔ اہل سنت اگر پیش نماز کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا، کیوں نہیں ہوتی؟ اسی وجہ سے چونکہ عادل نہیں پڑھتے، وہ فقط وہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، پڑھتے اتحاد نہیں کرنا، بس ان کی جماعت خراب کرنے کے لیے وقفہ ڈالتے ہیں، ادھر والے ادھر ہو جائیں، ادھر والے ادھر ہو جائیں۔ پڑھتے اپنی ہے نماز، ان کی شرعن نماز ہے ہی نہیں ہے، آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہوتی ہے، بس ہے کہ صورت میں بس کھڑے ہوتے ہیں، بس وہ بھی اغراض ہوتی ہیں مقاصد کے لیے۔ اگر آگے تشہد میں مثلا جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے لیلا پڑھتے ہیں، وہ آگے کھڑا اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں آپ کو، کسی کے پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور وہ آپ نے اپنی نماز اپنی پڑھنی نا، آپ کا تعلق ہی نہیں ہے ہم سے، کوئی تعلق نہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ نہیں اگر یہ ان کی تائید شامل شمار ہو رہی ہے نہیں، فقہاء اجازت دیتے ہیں بعض، ہم کون سا یہ کفر ہے علی اللہ پڑھنا؟ نہیں کیا ہوتی رہے فقہاء، یہ تو فقہی مسئلہ ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ آغا شیخ سند جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں، سید صادق شیرازی آغا شیخ سند نجف میں مرضی ہیں، اجازت دیتے ہیں، تشہد میں اللہ پڑھ سکتے ہیں، فرعی مسئلہ ہے، مشہور کے خلاف ہے نا، کوئی اور نہیں، بعض سے سستانی نے ایسے فتوے دیے ہوئے ہیں جو مشہور کے خلاف ہیں۔ پھر اب نجف پورا کہتا ہے کہ پوری دنیا کا افق ایک ہے، سید سستانی کہتے ہیں افق ایک نہیں ہے، مشہور کے خلاف ہے، سید سستانی کی مان لیتے ہیں، شیخ سند کی نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں تعصب ہے نا، وہ پاکستان میں تو مولویوں نے خراب کیا نا، شروع میں نہ خراب کرتے ہونا ہی نہیں تھا، یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، شیخ سند کو سارے مرجع مانتے ہیں، نجفی سارے مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا ان کو۔
حرم میں ان کے درس ہوتے ہیں، لائیو آتے ہیں، سارا کچھ، بحث خارج ہے ان کی اس پر، یوٹیوب پہ 14 گھنٹے کی بحث خارج ہے اس پہ ان کی. اچھا جی، جی اس کو جو ثابت کوئی اس میں وہ ایشو نہیں، وہ مرضی ہیں ٹھیک ہے. شیخ سند ہاں وہ مرضی ہیں ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیوں اس کو سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں مولویوں نے اتنا خراب ہمیں کر دیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کے. ہم کفر سمجھتے ہیں اب اس کو، ہم کفر سمجھتے ہیں اب. اگر ہمارے یہاں کوئی یہ کہہ دے نا اب تو یہ تشہد میں اللہ پڑھتا ہے، وہ کافر ہی نہیں. حالانکہ وہ اپنے اگر مرجع اس کا اسے اجازت دیتا ہے تو آپ کو کیا ہے. ٹھیک ہے ہمارا مرجع نہیں دیتا ہم نہیں پڑھتے، ویسے ثانی صاحب نہیں اجازت دیتے ہم نہیں پڑھتے، کیونکہ سید کے نزدیک جائز نہیں ہے. جو اکثر پڑھتے ہیں نا وہ تکلیف کے جائز نہیں ہے. میری جان وہ آپ نے انہیں تکلیف سے ہٹایا نا، آپ انہیں لگا دیتے تو وہ نہ ہوتا اس طرح. نہیں وہ آپ نے لگایا، جب آپ نے وہاں یہ کہا پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے، مناظرے ہوئے ہیں باقاعدہ کہ اس وجہ سے وہ آپ نے خراب کیا. آپ نے خراب ہو گیا اس مطلب. یہاں ایسے مسائل، آپ نجف میں رہتے ہیں، ایسے مسائل چھڑتے ہیں کہیں؟ کسی ممبر، کسی استاد، کوئی بحث خارج، کوئی منا کوئی خطیب، کوئی نہیں. اپنا روایت فضائل بیان کرتے ہیں جاتے ہیں. یہ کام ہی نہیں تھا مولویوں کا، جو خطیب لوگ ہیں ان کا کام نہیں تھا. یہ شہنشاہ نقوی یا عقیل گروی یا جو بھی خطیب، ان کا کام نہیں تھا. یہ جو اور خشک مولوی ہیں کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے استدلال کریں. استدلال مجتہد کا کام ہوتا ہے، ان کا فقط یہ کام تھا کہ یہ نقل کرتے کہ جی سید سستانی صاحب یہ فرمایا ہے، سید خامنہئی صاحب نے یہ فرمایا ہے، فلاں یہ فرماتا ہے، فلاں کہتا ہے تم پڑھ سکتے ہو. اس کو جو کم از کم اس کو انحراف سے بہتر تھا کسی کے پیچھے لگا دیتے، بجائے اس کے کہ اس کو دین سے خارج کر دیا آپ نے اور ایک لکیر کھینچ دی کہ تم کافر ہم مسلمان. وہ کہتے ہیں تم کافر ہم بالکل یہی ہے، یہی تصور یہاں تک پہنچا ہوا. یہ غلط بات ہے. یہاں دیکھیں اکٹھے نہیں رہتے. یہ ہے نا کہ اگر آپ میری طرح نہیں چل رہے تو آپ غلط ہو. غلط ہے نا یہ چیز ہے وہاں پہ. پاکستان ہماری مشکل یہی ہے نا. ہمارے یہاں تو مدارس میں بھی یہی مشکل ہے نا. اگر طالب علم استاد سے سوال کر لے تو وہ اس کے بعد وہ طالب علم نہیں رہتا. کھوتا ایسا ہی ہے نا، اس کو طالب علم نہیں رہتا. یہاں آپ جتنے مرضی سوال کر لیں، یعنی آپ ہم ویسے خارج میں ہوتے ہیں، شیخ ہادی پہ اتنے ہم جیسے ہی درس ختم ہوتا ہے فوراً شیخ کو فوراً کہتے ہیں شیخ نے یہ آپ نے کہا یہ غلط ہے، ایسے ہے صحیح، یہ آپ نے کہا یہاں یہ اشکال ہے، یہ اس طرح صحیح ہے. اب اس کا مطلب شیخ ہادی تو پھر سب سے نفرت کریں جو بھی سامنے طالب علم ہو، اور کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا. میں بھی اشکال کر سکتا ہوں، یہ بھی تو اس میں کوئی وہ عیب نہیں ہے. مثلا ہم بہت تنگ معاشرے میں زندگی گزار کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو کوشش یہ کریں یہاں آ کے کیا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں. ہم سب اسرائیل کی محنت کریں کہ بھائی مکمل کریں دیو یہی نہیں پڑھنے آئے ہوئے ہیں ہم. محسن صاحب روکتے بہت ضروری گلا ولكن الظن في هذا الباب لا يغني من الحق شيئا غير انه لا اثر لهذا الجهل نظرا الى ان السنه النبويه غير مبتلى بها الا ما نقل لنا من طريق اهل البيت على لسانهم وقد عرفت الحال في كلماتهم. آپ جان چکے ہیں ان کے کلمات جو ہیں انه لا بد من حملها على المعاني المستحدثه، کہ ائمہ کے کلمات میں کس پہ حمل کیا جائے گا؟ اما القرآن المجید فاغلب ما ورد فيه من هذه الالفاظ كلها محفوف بالقرائن المعینہ لارادۃ المعنى الشرعی. قرآن کریم میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، کن میں وارد ہوئے ہیں؟ قرائن ہیں، اس میں قرائن موجود ہیں. وہ قرائن معین کرتے ہیں کہ یہاں معنی کون سا ہے اس کا شرعی ہے. لہذا کوئی اشکال لازم آتا ہے نہیں. روایات میں